وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قابل عزت تقریب بزرگان محترم اور میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں جس اللہ نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہے. میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، ابھی گزشتہ رمضان رخصت ہوئے، ایسا لگتا ہے چند دن ہی ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ گزشتہ رمضان سے قبل بھی اسی مسجد میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، ایسا لگتا ہے وہ کل ہی کی بات تھی. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اپنی پچھلی زندگیاں تو ہمیں ایسا ہی لگے گا، ہم جس کی جتنی عمر ہو چکی ہے وہ اپنی پچھلی زندگی کو اگر دیکھے اس کو ایسا ہی لگے گا کہ میں تو کل ہی پیدا ہوا ہوں. وہ پچھلی ساری زندگی انسان کو بس چند دن ہی معلوم ہے. دراصل یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے. اس سے بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں نا تو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. ہم میں سے کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، تو جو جتنی عمر کا ہے وہ اپنی پچھلی عمر کو دیکھے تو ایسا ہی لگے گا کہ بہت تھوڑے سے دن ہوئے مجھے دنیا میں آئے، اور بہت ساری زندگی کے واقعات، بہت سارے تجربات تو انسان کو ذہن سے بھی نکل جاتے ہیں. اپنے بچپن کو اگر ہم یاد کریں تو اکا دکا کسی کے ذہن میں کوئی واقعات ہوں گے، کئی سارے ایسے واقعات ہوں گے جو دوسروں کو تو یاد ہوتے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہوتے. تو یہ بہرحال یہ زندگی کی حقیقت ہے، اس کا کام ہے گزرنا. گزشتہ سال شاید آپ کی اس مسجد میں کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی صاحب ایسے رہے ہوں گے جو یہاں موجود تھے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. تو اب اگلا رمضان جب آئے گا تو ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں، یہ بھی اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے. بہرحال اگلا رمضان تو بہت دور کی بات رہی، ابھی تو جو چند دن باقی بچے ہیں رمضان کے، تو یہ دن بھی کس نے دیکھنے ہیں، رمضان کس نے دیکھنا ہے، اس کا بھی حقیقی علم صرف اللہ کی ذات کو ہے. میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، یہ استقبال رمضان کے عنوان سے جو پروگرام ہے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھے، رمضان کے تعلق سے خوشی کرنا یا رمضان کا استقبال کرنا یہ محمود چیز ہے، اچھی چیز ہے. اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو خود اللہ سے مانگا ہے. حالانکہ امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت اور اشاعت دین کے لیے وقف تھا. ایک ایک لحظے کی بات کر رہا ہوں، ایک ایک لحظہ. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع ہوتے کے ساتھ ہی رمضان کو اللہ سے مانگا کرتے تھے. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس چیز کو، جس مہینے کو اللہ سے مانگا ہو وہ کتنی قدر و منزلت والا ہو، ہے نا؟ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. چونکہ کہنے سننے کی حد تک کہتے کہتے عمریں ختم ہو گئی، سنتے سنتے عمریں بیت گئی، رمضان زندگیوں کے کسی کے 15 20 30 50 رمضان گزر گئے. ہم میں سے کس نے کیسا رمضان گزارا، کس نے کیسا رمضان وصول کیا، زندگی کس کی کیسے گزری، ہر ایک شخص اچھے سے جانتا ہے. لیکن ہم میں سے کوئی تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میری ساری زندگی عین کتاب و سنت کے مطابق تھی، عین شریعت کے مطابق تھی، تقوی والی تھی، اللہ سے محبت والی تھی. کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن آقا کی زندگی تو بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کا ایک ایک لحظہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ بھی آقا کا یا تو اشاعت دین کے لیے وقف تھا یا اللہ کی اطاعت کے لیے وقف تھا. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اتنی محنت اور مشقت کرنے کے بعد بھی
اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رمضان کو مانگ رہے ہیں اور 2 مہینہ پہلے سے اس کی طلب کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ رمضان کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے. اور جو چیز مشاہدے کی بات ہے، جو چیز جتنی اہمیت کی ہوتی ہے انسان اس کے لیے تیاری بھی ویسی کرتا ہے. مشاہدے کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں کسی کی شادی ہو، کسی رشتہ دار کی، تو ہماری تیاری اسی لیول کی ہوتی ہے، اور اپنے گھر کی شادی ہو تو اس کی تیاری کچھ زیادہ ہوتی ہے. دوست کی شادی کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں، لیکن وہ تیاری اس درجے کی نہیں ہوتی جیسی اپنی شادی کے لیے یا اپنے گھر کی شادی کے لیے کرتے ہیں. تجربے کی بات. تو اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں یا آپ سے پوچھوں کہ ہم نے اب رمضان بالکل قریب ہے، شاید پیر کی شام کو اللہ نے چاہا تو تراویح پڑھیں گے، 4 دن کا فرق ہے، تو ہم میں سے کس نے کتنی رمضان کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ تو کوئی پوچھ ہی لے کہ رمضان کی تیاری کرنی کیا ہے. ہم میں سے کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ رمضان کی تیاری کیا کرنی ہے، اس لیے کہ زندگی ہے بس گزر جائے گی، جس طرح کئی رمضان گزرے یہ بھی گزر جائیں گے، بس کیا تیاری کرنی ہے. شادی کے لیے، اپنے گھر میں کسی کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس کے لیے، برتھ ڈے پارٹی کے لیے 1 ہفتہ پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، کم سے کم بول رہا ہوں برتھ ڈے پارٹی کے لیے. اور شادی بیاہ کی پارٹیاں، تیاریاں تو 1 مہینہ پہلے کی جاتی ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے آنے والے اس عظیم الشان مہمان کے لیے ہم میں سے کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی تیاری کرنی. رمضان شروع ہوتا کیا ہے، میں آپ کو تجربے کی بات بتلا دوں. رمضان شروع ہوگا تو شروع ہوگا پسماندگی کے عالم میں، شروع ہوگا بے چینی اور افسردگی کے عالم میں. تراویح پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں. تھوڑا سا آگے گزریں گے، وہ جو ایک ولولہ جوش سا ہوتا ہے کچھ دنوں میں، وہ کم ہونا شروع ہوگا. وہ کم ہوتے ہوتے دوسرا عشرہ شروع ہوگا تو عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر آخری عشرہ جو سب سے اہم ترین تھا، وہ جو 1 ساعت جس کی اللہ کے لیے وقف کرنی چاہیے تھی، اس کی تو ساری کی سارا عشرہ عید کی تیاریوں میں اور عید میں مست ہو جاتے ہیں، اور پورا رمضان اسی طرح غفلت میں گزر جاتا ہے. اور پھر اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کے لیے آقا علیہ السلام کی وہ بددعا کام کر گئی تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اس لیے بہت بہت سوچنے کی بات ہے نا. میں اپنے آپ سے بھی بات کہہ رہا ہوں، ہماری زندگیوں کے بہت سے رمضان غفلت میں گزر گئے. استقبال رمضان کا یہ مطلب ہے ہم تیار ہو، عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ نہیں، یہ رمضان آئے گا تو میں اپنے آپ سے کہوں گا، میں اپنے نفس سے کہوں گا کہ 11 مہینے بہت آرام کر لیا، 11 مہینے تو نے بہت اچھے سے کھایا پیا، بہت سی پارٹیاں تو نے کی، 11 مہینے تو نے بہت منمانی کی زندگی کی. یہ مہینہ اب تجھے اللہ کے لیے وقف کرنا ہے. یہ مہینہ تو نے اپنے آپ کو تھکانا ہے. یہ مہینہ اپنے آپ کو اصلاح کی لائن پر ڈالنے کے لیے ایک مجاہدہ اور مشقت کرنی ہے. میرے بھائیو 30 ہی دن تو ہوتے ہیں، 30 دن 30 دن کیا ہوتے ہیں؟ زندگیاں بیت گئی، 30 دن بھی بیت جائیں گے. لیکن اللہ کی قسم یہ 30 دن اگر اس سال کے ہمارے رمضان کے اچھے گزر گئے تو میری زبانی نہیں، آقا کی زبانی آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اگر جس کے 1 رمضان زندگی کا وصول ہو گیا، اس کی ساری زندگی کی نجات کے لیے اور اللہ کے یہاں کافی ہے 1 رمضان. لیکن ہمارے یہاں عرف عام میں رمضان کا مطلب کیا ہے کہ روزے رکھ لیں گے، بہت ہوا تو کچھ تراویح پڑھ لیں گے، کسی کو توفیق ہوگی اس میں بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، آدھی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کر کے آگے امام صاحب پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے قرآن پڑھائی کتنا چاہتے ہیں، 1 سوا 12 ہم سارا قرآن میں پڑھتے ہیں. اس میں بھی اگر اللہ کی قسم ہمیں نماز میں سکون نہ آئے اور ہم نماز میں کھڑے نہ ہو سکے اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، تو یہ باتیں آپ سوچئے ذرا. سب سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، نبی کا امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں. اگر سوا گھنٹہ ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو نہ سکے اور قرآن کو ذرا توجہ کے کانوں سے نہ سن سکے تو پھر اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہیے، اپنے آپ پر رونا چاہیے، اور اپنے آپ کو اندر سے پھاڑ کر کے کہنا چاہیے کیا زندگی ہے ہماری. شادی بیاہوں کے موقع پر رات بھر کی محفلیں لگتی ہیں، نہیں ہوتا یہ؟ محفلیں لگتی ہیں، سجتی ہیں، گیت گائے جاتے ہیں. اور اللہ معاف کرے آج اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو ماڈرن کہنے والے لوگ میوزک اور اس ڈانس اور ناچ گانے میں، بے حیائی میں، فحاشی میں پوری رات، ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو کوئی پرواہ نہیں، فجر کے بعد سو جائیں گے لیکن پوری رات اصلاح و لعب میں گزاریں گے.
لیکن وہی پوری رات لاہو ٹائم پہ گزارنے والا 1.25 گھنٹہ امام کے پیچھے قرآن کھڑے ہو کر کے نہیں سن سکتا. آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے دل بگڑے ہوئے ہیں. ہمارے دل بگڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت ایک لوتھڑا ایسا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورے جسم کے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پھر سارے کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. اگر ہمارا ہاتھ کسی پہ ظلم کر رہا ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ میں کچھ بگاڑ ہے. یہ ہاتھ اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے تو دل بگڑا ہوا ہے. ہمارے کان اگر غلط سنتے ہیں اور غلط سننے پر ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس سن رہے ہیں، تو مطلب کانوں کا قصور نہیں ہے. کان غلط اس لیے سنتے ہیں کہ دل بگڑے ہوئے ہیں. آنکھیں جب کسی کو غلط دیکھتی ہیں نا، کسی کی ماں بیٹی کو دیکھتے ہیں، نظر پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھتے ہیں، تو اس وقت ان آنکھوں کا قصور بعد میں ہے، اس لیے کہ پہلے آپ کا دل بگڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں. تو آقا کا فرمان ہے جب دل بگڑتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء بگڑتے ہیں، جب دل بنتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں. تو اگر 6 گھنٹے آپ کسی محفل میں جہاں پر میوزک ہو اور یہ فحش گانا ہو، ناچ ہو، اگر وہاں کوئی دقت نہیں ہوتی، آپ کوئی تھکتے نہیں ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو پھر یہاں 1.25 گھنٹہ قرآن کھڑے ہو کر کے سننے میں دقت کیوں آتی ہے؟ دل اچاٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اچاٹ ہوتا ہے کہ دل کو جیسا آپ نے مٹیریل دیا ہے دل نے ویسا قبول کیا ہے. تو جب ویسا قبول کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں 1.25 گھنٹہ کیا، اگر کہیں 15 منٹ کی تراویح بھی ہو نا، چھوڑو تراویح کو. ہمارا حال تو یہ ہے، نماز کے اندر بھی ہمیں جو 4 فرض پڑھنے پڑتے ہیں اس میں بھی موت آ جاتی ہے.